بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج پھر ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صلح حدیبیہ کے بارے میں جو واقعات، جو اہم معروضی سوالات ہمیشہ امتحانات کا حصہ بن رہے ہیں، ان کے بارے میں ایک اہم لیکچر کے ساتھ، سوال و جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، حدیبیہ روانہ ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کا انتظام کس کو سونپا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ۔ ایک اور روایت بھی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت نمیلہ رضی اللہ عنہ کو انتظام سونپا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگلا سوال، صلح حدیبیہ کے دوران امہات المؤمنین میں سے کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ تھیں؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ حدیبیہ کے مقام پر کون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داڑھی مبارک پکڑ لیتا تھا اور حضرت مغیرہ بن شیبہ تلوار سے اس کے ہاتھ ہٹاتے تھے؟ اس کا صحیح جواب ہے عروہ بن مسعود ثقفی۔ اگلا سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے مشورے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ سفیر کے طور پر بھیجا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجنا چاہ رہے تھے، لیکن حضرت عمر کے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو روانہ فرمایا۔ اگلا سوال، کون حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنی پناہ میں مکہ میں لے کر گیا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے سعید بن عاص۔ اگلا سوال، جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شہادت کی خبر پھیل گئی تو کس نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دیا؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلا سوال، سب سے پہلے حدیبیہ کے مقام پر کس نے بیعت کی؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت ابو سنان اصلی رضی اللہ عنہ۔ اگلا سوال، کس صحابی رسول نے 3 بار بیعت کی؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ۔ اس بیعت میں کس ایک آدمی نے شرکت نہیں کی؟ جد بن قیس تھا، یہ منافق تھا، اس نے اس بیعت میں شرکت نہیں کی۔ قریش نے صلح کرنے کے لیے کس کو بھیجا تھا؟ انہوں نے سہیل بن عمرو کو بھیجا تھا۔ اگلا سوال، صلح حدیبیہ کس نے تحریر کیا؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ سہیل بن عمرو نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر اعتراض کر کے کیا لکھوا دیا؟ بسمک اللہم۔ سہیل بن عمرو نے محمد رسول اللہ کی بجائے کیا لکھوانے کا مطالبہ کیا؟ اس کا صحیح جواب ہے محمد بن عبداللہ۔ صلح حدیبیہ کے نتیجے میں کتنے سال تک جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہوا؟ اس کا صحیح جواب ہے 10 سال تک۔ اگلا سوال، اگلے سال مسلمان عمرہ کے لیے آئیں گے تو کتنے سال مکہ میں قیام کریں گے؟ یہ بھی معاہدے میں شامل تھا۔ اس کا صحیح جواب ہے صرف 3 دن کے لیے۔ صلح بھی لکھا جا رہا تھا کہ کون بیڑیوں میں جکڑے ہوئے آیا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے سہیل بن عمرو کے بیٹے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ، جو اسلام قبول کر چکے تھے لیکن انہوں نے اسے واپس نہیں کیا۔ سہیل بن عمرو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے ان کو۔ فتح مکہ کے بعد صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا کہ قربانی کر دو، لیکن کوئی بھی نہیں اٹھا، تو کس کے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی کی؟ پھر صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین۔ صلح حدیبیہ کے بعد غیر مسلم عورتوں کے ساتھ نکاح کے بارے میں کیا حکم نازل ہوا؟ کافرہ عورتوں کو اپنی نکاح میں نہ رکھو، یہ سورۃ ممتحنہ کی آیت 10 نازل ہوئی تھی۔ صلح حدیبیہ اور عمرہ نہ کرنے کا غم سب سے زیادہ کس کو تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ صلح حدیبیہ کے بعد کون سی سورۃ مبارکہ نازل ہوئی؟ سورۃ فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ صلح حدیبیہ کے بعد 7 ہجری کے اوائل میں کون اسلام لے آئے؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت عمرو بن عاص، خالد بن ولید، حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا ہے۔
شکریہ، ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔